قوت خرید ختم ہو گئی اور جب تو پروڈکشن نہیں رہی تھی باہروں آنیاں سن چیزاں تو ساری جو قوت خرید نہیں تھی چیزاں مہنگیاں ہوندیاں جی اٹ از اے گلوبل پروسیس آلسو وی آر بینگ افیکٹڈ بائی دا انٹرنیشنل سرکمسٹانسز ٹو لیکن یہ میں سمجھنا کہ ساری کو پالیسی سب تو پہلا بنیادی طور پہ جنریشن کریے جو سارے کو انی اللہ تبارک تعالیٰ نے سانو وسائل دیتے ہوئے نے جہد اتنا بے شمار پانی ہے لیکن ساڈا ضائع ہو جاتا ہے فلڈاں وچ نہ اسی کوئی ریزروائر بنایا نہ کوئی اسی ڈیم بنایا مسئلہ ہے کہ پالیسی تسلسل دی گل کرنا میں آ کے ذرا ناظرین اتنی چھوٹی جی بریک لواں گے اور بریک تو بعد آ کے اسی گفتگو دا سلسلہ اگے بڑھاواں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایک شفاف جمہوری نظام عوام دے مسائل حل کرنے سے مددگار معاون ثابت ہو سکتا ہے اور اس نظام نو چلان دے کون سیاستدان اور چلا بھی رہنے صرف وہ ایک شفافیت لے کے آنی ہے. انہوں نے آج دی اس گفتگو ساڑھے نال نے جناب حاجی رشید ریسانی صاحب اور نعیم حسین چٹھا صاحب. جی چٹھا صاحب تسی مختصر بس. ویسے میں سمجھنا جی بہت اچھا موقع ملیا ہے حال ہی بھی اجے 2 سال باقی نے ہوں بھی 3 سال ساری دے ساری تقریباً انہاں کو اچھی پاورز ہے پبلک میں اور دوجی سب تو وڈی گل اس رجیم واسطے یہ کہ کوئی اپوزیشن کدھرے بھی نہیں. اپوزیشن ہے نہیں. لو حاج صاحب وہ کہتے ہیں 3 سال تے تسی ضائع کر چھڑے ایشو حل کرنے دے بجائے پوٹو دی جڑی وراثت سی وہ دی حفاظت صحیح نہیں کر سکتے. وراثت اس سینس کہہ رہے ہیں کہ جڑی پولیٹیکل ایک ول سی پوٹو صاحب دی نظریہ سی منشور سی اس تے صحیح عمل پیرا نہیں ہو سکے. اور اگر تسی 2 سال ہور کام کر لو چانس ہے توڑا کو مخالف نہیں سب جگہ اپوزیشن جماعتیں بھی حکومت کر رہی ہیں تو پھر مسائل حل ہو جائیں. کنی بل ہے حکومت کی وجہ. ایک بات پہ تو میں حقیقتاً ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جانتے ہیں اور اس بات کا کو انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ بھٹو صاحب کے منشور تھے اور ہیں. وہ ہم اس پہ عمل نہیں کر سکے کتنا عمل کیا والدہ بات ہے ان کے منشور ہے. باقی تو میں دیکھتا نہیں ہوں. اپوزیشن بالکل ہے جمہوری نظام میں عوام ہے لیکن نظر نہیں آئی کدھر. عوام ہے ضروری نہیں ہے. اب دیکھیں بات ضروری نہیں کہ لانگ مارچ اور فساد ہو لوگ اٹھا کے گرائیں. اپوزیشن آئے گا اگلے 2 سال بعد اور وہ احتساب کریں گے ووٹ کے ذریعے. اس سے بڑا زیادہ اپوزیشن نہیں ہونا چاہیے. اب ہمارے پارٹی ہو یا کوئی اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے تو ہم ایشوز کے بنیاد پہ مظلوم ہو کے واپس آ جاتے تھے. 5 سال گزرنے کے بعد بہت اچھا احتساب ہوگا اور اس کے بعد کسی کا بہانہ نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ کیا اور ہمارے ساتھ یہ ہوا فلانا. جز یہ کہتے ہیں تسلسل نہیں ہے. اگر پالیسیز کا تسلسل ہو تو حکومتوں کا بھی تسلسل ہونا چاہیے تھا. ہاں اب جو آمریت ضیاء الحق کے دور میں امریکی ایجنڈا پہ آیا اس کا تسلسل آج تک موجود ہے. 40 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں اور بین الاقوامی ایجنڈا کے تحت ماشاء اللہ آیا. اس کے بعد مشرف بھی اسی ایجنڈا کے تحت آیا اور میں یقیناً میں اس بات کو وثوق سے کہتا ہوں کہ مشرف یہاں سے زندہ و سلامت گیا اسی ایجنڈا کے تحت ورنہ وہ کہیں بنگلہ دیش کے جرنیلوں کی طرح ٹانگ چکے ہوتے اس کو کیونکہ ایک ایجنڈا تھا وہ لائے گئے اور چلے گئے. یہ افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ تسلسل جمہوری حکومتوں کا ہوگا تو تسلسل پالیسیز کا ہوگا. مگر اب دیکھیں پنجاب کے اندر پہلے پنجاب کے صوبائی اسمبلی نے سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پنجاب کے سیاسی معاملات کا عمل دخل پورے ملک کے سیاسی نظام پہ ہوتا ہے. انہوں نے خبر آئی ہے اب پہلے وردی کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا اور اب ایک پتہ نہیں یونیفیکیشن بلاک کے حوالے سے گئے ہیں. اب تو پتہ یہ چل رہا ہے کہیں میں نے اخبار میں پڑھا جو چودھری صاحبان کا گروپ ہے صوبائی اسمبلی میں ان کے سیٹیں ختم ہونے والے کیوں اکثریت ان کے پاس چلے گئے تھوڑا رہ گئے 35 اور 47. یہ جو کریم ہے اس ملک کا یہ لوشن ہے یا جس کو کہتے ہیں ان کو سمجھنا بھی چاہیے. آج صاحب ایک ہے کہ ایک پالیسی اچھی دیندی گورنمنٹ اس حکومت ہی تسلسل کیوں نہیں آندے. ٹھیک ہے کہ اگلی گورنمنٹ پھر ہی آندی کہ اس گورنمنٹ تو لوگ مطمئن نہیں ہوندی تو مطلب اس پالیسی کی کمی ہوندی. کیوں کیا یہ ساری ایک سائیکی بن گئی کہ اسی 2 سال 3 سال بعد ہو جانے ہیں یا حکومت دی پرفارمنس ایسی ہوندی؟ دیکھیں ہمارے سائیکی بنایا گیا ہے
ایک ترگت اوزال ٹائپ کا شخصیت جس کو ہم غلام اسحاق خان کہتے ہیں، وہ بہت عرصے مسلط رہا. ان کا کیڈر آج بھی پارلیمنٹ کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر موجود ہے، اور ان کے پاس بیش بہا پیسہ ہے. جب وہ چاہیں نظام میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہوتا ہے. اب اس میں عوام نے کیا طے کرنا ہے؟ ترکی نے کہ عوام نے یہ طے کیا. مثلا میں یہ آپ کو کہوں کہ تیونس، مصر کے جو احتجاجی مظاہرے تھے وہ ناکام ہو گئے. آپ کل دیکھیں گے، پرسوں، کیونکہ ان کے پیچھے فوج نے چہرے چینج کرنے تھے. حسنی مبارک جیسے ڈکٹیٹرز کا نظام چینج نہیں ہوگا. یہاں نظام چینج ہوگا. اس کے لیے ہمارے لیے دو مثالیں ہیں، بنگلہ دیش اور ترکی کا. نظام عوام چینج کریں گے اور پرامن طریقے سے اصلاحات کرتے ہوئے ہم چلے جائیں گے اور احتساب کریں گے. بہترین طریقہ یہ. اگر ہم آج پیٹرول مہنگا ہے اور کراچی کے سڑکوں پہ لوگ نکلیں کہ بین الاقوامی طور پہ پیٹرول سستا تو نہیں ہوگا. یہ قوم کو طے کرنا ہے کہ وہ کم پیٹرول خرچ کس طریقے سے کرتے ہیں. جب کیسے طے ہوگا؟ جب وہ ایسے پولیٹیکل پارٹی جن کے پاس ایک باقاعدہ منشور ہے اور وہ 70-80% اس منشور پہ عمل کریں گے تو پھر معاملات ٹھیک ہوں گے. ورنہ چہرے بدلنے سے اس ملک کا نظام چٹھا صاحب نہیں ہوگا. نظام دا تسلسل اور چہرے بدلن نال نہیں، نظام دی تبدیلی ہو. جسٹس کیانی دا ایک ایسی کہ وین یو چینج مطلب ہے اس لیے گورنمنٹ دے لوکاں دے فیس چینج نہیں کرو، نظام بدلو. سمجھ دیو کہ اے جڑا نظام ہے یہ کس طرح بدلیا جائے گا، کس طرح ٹرانسپیرنسی آئے گی؟ میری گزارش صرف یہ ہے کہ جڑی یہ نا بنگلہ دیش کا ذکر میر صاحب نے کیتا ہے، وہ دے وچ نظام ہو یا جمہوریت، لیکن شفافیت تھوڑی عوام دی الیکشن اگے بھی ہوندے سن، لیکن اسی طرح ہی اسے جی پاکستان اج کل ہو رہا ہے انفرادی طور تے لٹ کسوٹ، شفافیت کوئی نہیں. اتنے بھی ہوں اگے نالوں بہتر. ساڈے نال جڑی اسی انہاں نوں بوجھ سمجھدے سن، ساڈے نال اکانومی انہاں دی بھی اگی ہے، انہاں دا امن و امان بھی بہتر ہے، انہاں دی حکومت بھی بہتر چل رہی ہے، آبادی میں کنٹرول کر رہا. میں سمجھدا کہ جڑا ذکر ہویا سی ہون ایتھے کہ جڑا یونیفیکیشن گروپ ہے، میرے خیال نال یونیفیکیشن گروپ جڑا مثلا ساڈے کو ڈیفیکشن کلاز ہے نا کہ تسی بھاویں کچھ بھی لیڈر کرے تسی انہوں آمین کہنا. دس از اے غلط پالیسی، یہ کدھرے ہوندی نہیں. اس واسطے میں سمجھنا کہ الیکٹڈ بندے دی ویسے تو ہی نے کہ انہوں مشکا بن کے نہ رکھا جائے پارٹی منشور دے تے پارٹی دے نال. یہ کوئی دسو نا اے ساڈی جیسے جدوں دی بحال ہوئی ہے وہ تو پھر ڈیفیکشن کلاس وہ تے نال آئی نہیں. اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نہیں، میں سمجھدا کہ اخلاقی ذمہ داریاں زبردستی نہیں ہونی چاہیے. وہ دے وچ میں سمجھنا کہ ہاڈے موجودہ دور سے ڈیفلیکشن کلاس بنی اس لیے پروٹیسٹ کیتا ہے. تھوڑا دیر پہلے پہلے میں نے کہا کہ ہم ذہنی طور پہ اپنے اس منشور کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے ہیں. ہمارے ذاتی مفادات ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں حلقے میں، تو اس لیے ہم پھر ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں. ساڈی بد اخلاقی یا کاج فہمی ہے یا ناخواندگی ہے. وہ دے وچ مثلا موجودہ دور ضیاء الحق تو بعد جن شروع ہوئی ڈیموکریسی، وہ پہلا بندہ ایک محمد خان جنیجو پرائم منسٹر آیا ہے، غیر جماعتی الیکشن آیا ہے. اور غیر جماعتی الیکشن ایک اس اپنا پتہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق انہوں سزا دینا چاہتا سی، اپنی مرضی دا انہاں سپیکر بنایا سی، اپنی مرضی چٹھا صاحب اگر تو جنیجو صاحب دی گل کرو تے حالت سی کہ وہ آ رہے سن تے وہ کامیاب دورے تو آ رہے سن، اترے تے وہ کرپٹ ہو گئے. مطلب یہ کوئی میں نہیں وہ چاہیا سی ضیاء الحق نے ساری کوشش کی تھی کہ میں پارلیمنٹیرین نوں بدل کے میں چینج کر دیاں وزیر اعظم، لیکن اس ویلے کوئی ڈیفیکشن کلاس نہیں سی. اس ویلے فیل ہویا. ڈیفیکشن کلاس ذمہ دار ہے. میں سمجھنا کہ لیڈرشپ اٹریکشن ہونی